السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، آج بات کریں گے ایسے واقعے کے بارے میں کہ جس میں بہت ساری خصوصیتیں بھری پڑی ہیں، اور اس واقعے کی، اس ویڈیو کی اہمیت اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یا باپ چلا گیا دنیا سے، ماں کی خدمت کرتے ہیں، خاص طور سے ان کے لیے ہے یہ کہ جن کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں لیکن ماں موجود ہے، اور وہ ماں کی خدمت کرتے ہیں، صرف ماں بچی ہوئی ہے، تو ان کے لیے یہ واقعہ بڑا اہم ہونے والا ہے۔ دل تھام کے سننا، مجھے امید ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا، اس کے ساتھ میں اس کی ماں رہتی تھی۔ اب دونوں نے اپنے گزر بسر کے لیے ایک گائے پال رکھی تھی۔ تو وہ جو لڑکا تھا 10-12 سال کا، وہ اپنی ماں کا اتنا بڑا خدمت گار تھا، یعنی ہر چیز اپنی ماں سے پوچھ کر کے کیا کرتا تھا۔ کچھ بھی کام ہو، کہیں بھی جانا ہو، کوئی یار دوست کے پاس ملنے کے لیے جانا ہو، ملاقات کرنی ہو، یا کوئی بھی کتنا بھی ضروری سے ضروری کام ہو، اپنی ماں سے پوچھے بغیر وہ کرتا نہیں تھا۔ یعنی اسے اپنی ماں کی اپنی زندگی میں بڑی اہمیت تھی، بڑی اہمیت تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی ماں کچھ کام کر رہی تھی اندر، گھر کے اندر کوئی ضروری کام ہوگا، تو یہ بچہ اپنی گائے کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو یہ اس کے ساتھ میں تھا، گائے کے ساتھ میں اپنے گھر سے باہر، اور اس کی ماں گھر کے اندر تھی۔ تو اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے آدمی کی شکل میں، وہ آ کر کے اس گائے کے دام لگاتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، بچے سے پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے یہ بتاؤ، کیا تم اس گائے کو بیچو گے؟ کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا جی بالکل بیچنا چاہتے ہیں، آپ بتاؤ اس کی کتنی قیمت دیں گے؟ تو وہ جو آدمی تھا، وہ جو فرشتہ تھا آدمی کی شکل میں، اس نے کہا میں تو اس کے اتنے دام دے سکتا ہوں، جتنے بھی متعین کیے ہوں گے، 10,000 20,000، یعنی اتنی قیمت میں اسے خرید سکتا ہوں۔ تو بچے نے کہا کوئی بات نہیں، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بچہ جلدی سے اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس گائے کو خریدنا چاہتا ہے، اتنی قیمت لگائی ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ابھی اس کی قیمت کم ہے، تھوڑی سی اور بڑھواؤ ان سے تو ہم بیچ دیں گے اس کو۔ بیٹا جلدی سے گیا ان آدمی کے پاس میں اور کہنے لگا کہ جی میری ماں نے کہا ہے کہ ابھی انہوں نے قیمت کم لگائی ہے، گراہک نے، تھوڑی سی زیادہ اور قیمت بڑھواؤ۔ تو انہوں نے اور قیمت بڑھائی، 10,000 روپے اور بڑھا دیے ہوں گے، یا جتنے بھی بڑھائے ہوں گے انہوں نے، لیکن بڑھائے۔ تو جلدی سے بچہ اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ اب کی بار انہوں نے اتنے پیسے اور بڑھا دیے، بتاؤ اب بیچنا چاہتی ہیں کیا میری ماں؟ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا نہیں، اب بھی اس کی قیمت نہیں ہوئی، اب بھی ہم اتنے کم پیسوں میں اسے بیچیں گے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر کہا، آ کر کے بتایا کہ میری ماں بیچنا نہیں چاہتی اور کہہ رہی ہے کہ قیمت کم ہے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اور قیمت بڑھائی اس کی۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھنے کے لیے گیا اپنی ماں سے کہ اس بار انہوں نے اور زیادہ قیمت بڑھا دی، ڈبل کر دیے اس کے پیسے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، اب بھی اس کی قیمت وہ نہیں ہوئی جس میں ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو بیچارہ بچہ باہر نکلا اور تھوڑا مایوس سا تھا، آ کے کہنے لگا کہ جی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں شاید اس گائے کو بیچنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے قیمت پر قیمت بڑھا رہی ہے۔ تو جو بزرگ بڑے آدمی آئے ہوئے تھے، یعنی وہ تو فرشتے تھے آدمی کی شکل میں، انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں اس گائے کو خریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، تمہاری اخلاص دیکھ کر کے، تمہاری اپنی ماں سے محبت دیکھ کر کے،
اور تمہیں اپنی ماں سے کس قدر سچی محبت ہے کہ تم اپنی ماں کے بغیر کہیں رہ نہیں سکتے، کہیں جاتے نہیں، ہر کام اپنی ماں سے تم پوچھ کر کے کیا کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے تمہاری محبت کو دیکھ کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم اس گائے کو کسی کے ہاتھ بھی مت بیچنا۔ ابھی تھوڑے سی دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور انہیں گائے کی ضرورت پڑے گی، اور جس گائے کی ضرورت انہیں پڑے گی وہ گائے یہی ہے، اور وہ تم سے خریدنے کے لیے آئیں گے، اور ہر حال میں خرید کے جائیں گے، تمہیں بیچنی پڑے گی اور ہر حال میں انہیں خریدنی پڑے گی۔ تو تم اس کی جتنی زیادہ قیمت ہو سکے اتنی مانگنا، تاکہ تمہاری زندگی آسانی سے گزر سکے۔ تو کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں وہی واقعہ پیش آیا جو آپ نے کہیں سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک نوجوان نے کسی بوڑھے کو قتل کر دیا تھا۔ نوجوان کو اس بوڑھے کی بیٹی سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ جو اس کا باپ تھا، ہونے والا سسر، وہ اس سے یعنی نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ جس نوجوان نے قتل کیا تھا یہ چھپا رہے تھے، خود بھی وہاں سے بھاگ گیا قتل کر کے، اور جو گھر والے تھے انہوں نے بھی صاف منع کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی صاف منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہمیں نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، یہ خود زندہ ہو کر کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بس تمہارے لیے شرط یہ کہ ایک گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا تھوڑا سا گوشت اس کے جسم سے ٹچ کر دو، یہ خود بول کر کے بتائے گا اور پھر مر جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے کسی بھی عام گائے کا حکم تھا، کوئی بھی گائے وہ لے آتے، ذبح کر دیتے، عام سے عام گائیں ذبح کر دیتے تو کام چل جاتا، کام ہو جاتا۔ لیکن یہ اپنے نبی سے حجت کرنے لگے اور پھر بات میں سے بات نکالنے لگے تاکہ بات رفع دفع ہو جائے اور ہمارے خاندان کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ سوال میں سے سوال نکالتے رہے، اللہ کی طرف سے جواب پر جواب آتے رہے۔ تو پھر جب سب سے آخر میں آخری جواب آیا تو پھر اللہ نے حکم دیا، تمام باتوں کو بتا دیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، نہ زیادہ موٹی ہو، نہ زیادہ دبلی ہو، نہ زیادہ جوان ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو، اور اس کا رنگ تھوڑا پیلا سا ہو، تسر الناظرین کے جو دیکھنے والے کو بہترین خوبصورت معلوم ہو، اور نہ اس سے کھیت میں کام لیا گیا ہو، نہ اس سے جنگل میں پانی چلوایا گیا ہو، کچھ نہ کام کیا گیا ہو، اس سے کچھ کام نہ لیا گیا ہو، بس وہ آرام سے رہتی ہو۔ تو پوری کوشش کرنے کے بعد ایسی گائے ملی تو وہ اسی لڑکے کی گائے تھی، ٹھیک ہے نہیں جی، اس لڑکے نے جو بڑی محبت سے اس گائے کو پال رکھا تھا، یہی وہ گائے تھی کہ جو بنی اسرائیل کو خریدنے کا حکم ہوا، اور یہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کر کے قیمت لگائی، انہوں نے منع کر دیا، پھر قیمت لگائی، پھر منع کر دیا، تو یہ قیمت لگاتے رہے خریدنے کے لیے، اور وہ قیمت برابر بڑھاتے رہے، کیونکہ انہیں تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، اور تمہیں جتنی زیادہ قیمت مانگ سکتے ہو مانگ لینا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مہربانی ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے سزا ہوگی یہ۔ تو اس بچے نے اور اس کی ماں نے کہا کہ ہم اس گائے کو جب ہی بیچ سکتے ہیں جب تم اس گائے کے وزن کے برابر ہمیں سونا لا کر کے دے دو۔ دیکھو، تو انہوں نے مجبوری میں کیسے بھی کر کے اکٹھا کر کے اس گائے کے وزن کے برابر سونا لا کے دیا، اور اس گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا، اور پھر تھوڑا سا اس کا گوشت اس قتل ہوئے آدمی کے جسم سے ٹچ کیا، اس نے زندہ ہو کر خود بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا واقعہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ کس وقت کیا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں ایسی ہستی ہے ہماری زندگی میں کہ جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے، جس کا کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ اس کی قربانی کا، نہ اس کی محبت کا، نہ اس کی ہمدردی کا، نہ اس کے پیار کا، کوئی بھی دنیا کی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ واقعہ ماں سے محبت کرنے والوں کے لیے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا کہ جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں کے بنا رہ نہیں پاتے،
ان کو اللہ تبارک و تعالی کہاں سے رزق دے دے کچھ پتہ نہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے رزق کہاں سے ملتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں پاتا کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ان کے لاڈلے بنے رہو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا مختصر قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دینا تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔